عامر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امریکی نائب صدر نے انکشاف تو کیا ہے کہ اسرائیل امریکہ اور ایران معاہدوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون لگام ڈالے گا اب اسرائیل کو؟ کیا مقاصد ہے اسرائیل کے؟ کیا چاہتا ہے اب وہ؟ دیکھیں، انکشاف یہ ہے کہ یہ بات امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں. باقی تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اسرائیل کسی بھی مذاکرات کا کسی بھی طرح نہیں ہے، کیونکہ وہ گریٹر اسرائیل کے لیے ہر کام وہ کرنے والا ہے جس میں مسلمانوں کو چاہے ذبح کر دیا جائے. 80,000 لوگوں کو غزہ میں شہید کر کے انہیں بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی تھی، کیا کہہ رہی ہے. پوری امریکی یونیورسٹیوں میں وہاں پہ مظاہرے ہوئے، پوری دنیا نے انسانیت کے نام پہ کہا کہ یہ غزہ میں قتل و غارت بند کرائیں. اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ویسے ہی اکٹھے ہیں دونوں، جیسے مقبوضہ کشمیر میں بربریت کا مظاہرہ انڈین فورسز کر رہی ہوتی ہیں. تو اب یہ جو انہوں نے انکشاف کیا، آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل روکنا چاہ رہا ہے. اسرائیل مختلف چیزیں، اسرائیل پہ پہلی دفعہ تنقید کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے وسائل سے ہو کے اور وہ ہمارے ہی خلاف کام کر رہا ہے. یہ پہلی دفعہ تھا. پھر یہ اب انکشاف آیا. آپ نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ دیکھی ہوگی جس میں یہ کہانی بنائی گئی کہ جی یہ تو باقاعدہ طور پہ جو احمدی نژاد ہیں وہ موساد کے ساتھ فکس تھے، یعنی وہ یہودی ایجنٹ بنے ہوئے تھے اور ان کو رجیم چینج میں لانا تھا. تو یہ پھر ہمارے ہاں بھی ایک جنرل سعید نے ٹویٹ کیا کہ یہ جب انٹیلیجنس ایجنسیاں جو بندہ ان کے قابو سے نکل جائے تو اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے احمدی نژاد کو کیا کہ چونکہ وہ ان کے قابو میں نہیں ہے، یا وہ امریکی ایرانی حکومت کے ساتھ بات کر کے انہوں نے جنرل سلیمانی کا بھی حوالہ دیا کہ وہ بھی امریکیوں سے ملتے رہے لیکن اپنی ایرانی قیادت کو بتا کے. اس وقت امریکیوں نے بھی یہ بات کہی یہ تو ہمارے ساتھ ملا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں ہٹایا نہیں گیا تھا کہ پوزیشنیں مستحکم تھی. اب ہم بار بار کہتے تھے سپائلر کون ہے اس جنگ میں؟ نمبر 1 اسرائیل ہے. ظاہر ہے اس نے اکسایا. آپ کو یاد ہوگا 28 فروری کو جب یہ حملہ ہوا تو ان کے آئی تھنک نیشنل سیکیورٹی کے ڈائریکٹر تھے کوئی جوزف، کچھ اس قسم کا نام تھا، جو انہوں نے خط لکھا تھا صدر ٹرمپ کو ریزائن کرتے ہوئے کہ میں اس لیے ریزائن کر رہا ہوں کہ ہماری پالیسی میں اسرائیل نواز لوگوں نے انفلوئنس کیا ہے اور غلط رپورٹنگ کر کے ایران پہ ہم سے حملہ کروایا ہے. تو وہ چیزیں اور یہ ساری باتیں کریں تو پتہ لگتا ہے کہ اب اسرائیل کے خلاف پہلی دفعہ امریکی انتظامیہ میں اوپنلی بات ہو رہی ہے. وہاں تو بات ہی نہیں ہوتی تھی، چھپتا بھی کچھ نہیں تھا. وہاں پہ جے ڈی وینس دوسری دفعہ اوپنلی بات کر رہے ہیں. تو یہ صدر ٹرمپ کو مطلب جے ڈی وینس کے حوالے سے تو آج ایک اور خبر بھی آئی جس کی تردید امریکی انتظامیہ نے کی کہ وٹکوف اور جیری کشنر نے پیسے بنائے ہیں کئی ارب ڈالر کہ انفارمیشن لوگوں کو لیک کر کے اور اس کے اندر پیسہ بنایا گیا ہے. اس کی تو خیر انہوں نے تردید کی. لیکن یہ بات واضح ہے کہ اسرائیل نے تو پوری طرح سے سازش کی ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان ممالک پہ حملہ ہو رہا ہے اور کاریباف کا میں دیکھ رہا تھا کہ جی ہم نے تو اپنے کمانڈروں کو پہلے سے ایک جنرل آرڈر دیا ہوا ہے کہ جس ملک سے ہم پہ حملہ ہوگا چاہے وہ امریکی فورسز نے کیا ہے تو ہمارے لوگ جواب دیں گے. عمان، اردن اور اس کے اوپر اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے اور غلطی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات کہہ دینے سے امریکہ کا مسئلہ حل نہیں، ایران کا مسئلہ نہیں حل ہوتا، کیونکہ ایران کے ساتھ پاکستان، ترکی، مصر سب لوگوں نے جو کوشش کی جس میں سعودی عرب کی بالکل حمایت حاصل تھی، تو وہ اب ایران حمایت اپنی ختم کرنے جا رہا ہے. کیونکہ جس طریقے سے آبنائے ہرمز پہ قبضے کی بات ہوئی، پھر جواباً وہاں پہ ہو رہا ہے، چاہے وہ امریکی وہاں پہ اڈے ظاہر ہے انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے، کیونکہ ایرانی پراکسی سے بھی تو لوگ تنگ ہے نا عرب ممالک. تو یہ بات بیٹھ کے ہی حل ہونی ہے، چاہے وہ OIC کے فورم پہ ہو، چاہے وہ میڈیٹر کے طور پہ. آج بھی ہمارے اندرابی صاحب جو سپوکس پرسن ہے فارن آفس کے، انہوں نے کہا کہ بے شک یہ کام رکا ہے لیکن ختم نہیں ہوا. جب دونوں فریقین یہ سمجھیں گے کہ ہم نے گولے باری کر لی ہے تو بات چیت کے لیے وہی چینل دوبارہ ہوں گے جو پہلے تھے. تو امید کی جانی چاہیے. لیکن اس وقت ہمارے لیے کرائسس بہت بڑا ہے، پیٹرولیم کے اوپر بھی اور باقی مصنوعات کے حوالے سے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں فیصل صاحب؟ یقینی طور پر کرائسس تو پوری دنیا کے لیے بڑھتے جا رہے اس حوالے سے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس جو حالیہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں. اب پھر سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ زمینی فوج اتاری جا سکتی ہے، اور دوسری جانب جے ڈی وینس کی جانب سے یہ کہا جانا کہ اسرائیل نہیں چاہتا یہ معاہدہ ہو اور وہ بھاری رقم بھی خرچ کر رہا ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ سارا اس چیز کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ فیصل صاحب سے غالباً کچھ ٹیکنیکل مسائل ہیں. خالد صاحب یہی سوال میرا آپ سے، کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا آپ کی اس حوالے سے رائے ہے؟ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خطے کے اندر اور جو امن ہے اس کا سب سے بڑا جو دشمن ہے اور سب سے زیادہ امن کو جو خطرات درپیش ہیں وہ اسرائیل سے ہیں. اور یہ جو جنگ ہے جو دوبارہ جو ہے آگ کے شعلے
اٹھ رہے ہیں، یہ نہ تو اس خطے کے جو ممالک ہیں، اس خطے کے جو عوام ہیں ان کے مفاد میں ہیں، اور نہ گلف کے جو عرب ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، ان کے مفاد میں ہیں، اور نہ ہی آج یہ جنگ جو ہے یہ دنیا کے مفاد میں ہے۔ یہ صرف اگر اس سے کوئی مفاد اس جنگ کے جاری رہنے سے اور اس جنگ کے طول پکڑنے سے اگر کوئی مفاد حاصل کر سکتا ہے تو وہ اسرائیل اور نیتن یاہو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ نیتن یاہو جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے، اور ان کے پاس اپنے الیکشن میں جو اکتوبر میں ہونے جا رہا ہے اس میں اپنی ان کی انتخابی مہم میں لوگوں کو کچھ دینے کے لیے اس جنگ سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہو سکا۔ اور اس میں دیکھیے کہ خاص طور پر جو ایران اور امریکہ ہیں ان پر بھی جو ہے ایک سیاسی دباؤ بھی ہے اس جنگ کے خاتمے کے لیے، اور ایک معاشی دباؤ بھی ہے، اور یہ معاشی دباؤ جو ہے یہ پوری دنیا کی طرف سے ہے، اور اس خطے کے جو ممالک ہیں خاص طور پر ان سے ہے، کیونکہ اس خطے کے ممالک زیادہ اس سے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے اور پاکستان بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں پاکستان اور چین، انڈیا، جاپان اور یہ سارے ایشیائی ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں، اور پاکستان نے اس صورتحال کے اندر بھی جو ہے واضح کیا ہے، دونوں فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، اور وہ اسلام آباد جو مفاہمتی یادداشت ہے اس کو پس پش نہ ڈالے، اس میں کیے گئے جو وعدے ہیں ان کو دونوں ممالک جو ہیں وہ پورا کریں، اور اس حوالے سے پاکستان جو ہے وہ آگے چل کر بھی ماحول سازگار ہوتا ہے تو اس میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور دوسرا دیکھیے جے ڈی وینس کا جو بیان ہے، جو انکشافات ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ایک تو اسرائیل کے بارے میں جو ان کے انکشافات ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ان کے جو عزائم ہیں اسرائیل کے توسیع پسندانہ جو عزائم ہیں، جس میں گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ اس صورتحال میں جو ہے ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کو ناکام بنانے میں پاکستان کا بہت بڑا جو ہے وہ اس میں کردار ہے، اور اس وجہ سے پاکستان نے جو کردار ادا کیا اس جنگ کے خاتمے کے لیے، اس جنگ کو روکنے کے لیے، وہ سب سے زیادہ اس پر جو ناخوش ہے، جس کو پسند نہیں آئی یہ ساری کارروائی پاکستان کی، وہ اسرائیل ہے۔ اور اس میں جے ڈی وینس نے ان کی بات کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ وہ چیف مذاکرات کار رہے ہیں، سارے جو مفاہمت کا عمل تھا اس میں امریکہ کی طرف سے وہ مذاکرات کا حصہ رہے ہیں، وہ معاملات کو زیادہ بہتر انداز سے جانتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس جنگ کا جو معاملہ ہے، خاتمہ ہے، یہ جنگ جو ہے اس کو طول دینے کی بجائے، اس کی فوجی کارروائیوں کے بجائے اس کا جو سفارتی حل ہے وہ جو ہے وہ اس سے دیر پر عمل جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے، وہ ضروری ہے، نہ کہ اس حوالے سے جنگ کو طول دینے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ صحیح، بالکل ایسا ہی ہے، اور اب تو امریکہ کی طرف سے بھی یہی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی مذاکرات اور اس طرح کی چیزوں پر غور کر رہے ہیں۔ فیصل صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ایک طرف یہ تازہ کارروائیاں اور دوسری طرف جے ڈی وینس کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ معاہدہ ہو، تو پھر آخر اسرائیل کو لگام کون ڈالے گا؟ فیصل صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ غالباً فیصل صاحب کو آواز نہیں جا رہی۔ شکیل صاحب میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اسرائیل کو آخر لگام کون ڈالے گا؟ کیونکہ صدر ٹرمپ نے یہ بھی اپنے ایک بیان میں کہا کہ اگر میں صدر نہ ہوتا تو نیتن یاہو نہ ہوتے، تو پھر آخر انہیں قابو کون کرے گا؟ کون لگام ڈالے گا؟ دیکھیے، جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے اور جو آپ کا سوال ہے کہ جے ڈی وینس نے یہ انکشافات کیے ہیں کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ کس طریقے سے مذاکرات ہوں، اور یہ جو جنگ 28 فروری سے شروع ہے جس کی لپیٹ میں ایک پوری دنیا آ چکی ہے، یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ جو ہے ختم ہو، اور ایران پر جس طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں وہ یہ چاہے گا کہ یہ اسی طرح شروع رہیں، اور اس کا جو ایک خواب ہے نیتن یاہو کا کہ گریٹر اسرائیل کے حوالے سے وہ پورا ہو جائے۔
لیکن اب تک جو مذاکرات ہوئے، ایران نے مزاحمت کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آخری مذاکرات ہوئے اس میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں اس میں میں نہیں، آپ نہیں، پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ ایران جو ہے وہ جیت گیا ہے، جنگ جیت گیا ہے، اور اس مذاکرات کے نتیجے میں جو